قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اولین مسلمان۔ اولین مسلمان میں آج ہم جلیل القدر صحابی سیدنا ارقم بن ابی ارقم کے بارے میں بات کریں گے۔ اور بھی جن صحابہ نے اولین مسلمانوں میں جو شامل ہیں ان کے بارے میں ویڈیوز پیچھے گزر چکی ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیدنا ارقم بن ابی ارقم۔ سیدنا ارقم بن ابی ارقم کے والد ابو الارقم کا نام عبد المناف بن اسد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم قرشی مخزومی تھا۔ سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعوت اسلام کے آغاز ہی میں مسلمان ہو جانے والے جلیل القدر افراد میں شامل تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شروع ہی میں اسلام قبول کرنے والے یہ 12ویں شخص تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ مواخات میں ابو طلحہ زید بن سہل کو آپ کا بھائی قرار دیا۔ آپ نے بدر، احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں حصہ لیا۔ حضرت ارقم بن ابو ارقم 55 ہجری 675 میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے۔ وفات کے وقت آپ نے وصیت کی کہ ان کی نماز جنازہ سیدنا سعد بن ابی وقاص پڑھائیں۔ ان دنوں مروان بن حکم معاویہ کی طرف سے مدینے کا گورنر تھا۔ جب سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے 7 کلومیٹر دور وادی عقیق میں تھے۔ مروان نے نماز جنازہ پڑھانی چاہی اور کہا کہ ہم ایک غائب آدمی کی وجہ سے صحابی رسول کو روک نہیں سکتے۔ سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبید اللہ نے مروان کو منع کر دیا، جس سے ان کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ابتدائی مسلمانوں کی درسگاہ دار ارقم۔ مکان کا اصلی شرف اس کے مکین سے ہوتا ہے۔ یہ مکین ہی کی نسبت ہوتی ہے جو مکان کو معظم اور گراں مایہ بنا دیتی ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت نہ ہوتی تو کوہ طور کیا ہے، محض مٹی کا تودہ ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ رب العزت سے کلام کیا تھا، اسی لیے اسے ایسی عزت نصیب ہوئی جو قیامت تک مان نہیں پڑے گی۔ یہی معاملہ دار ارقم کا ہے۔ اسے عالم انسانیت کی سب سے بڑی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے۔ اسی لیے طریق اسلام میں دار ارقم کا نام ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین حق کی تعلیم اور تبلیغ کا اولین مرکز بنایا، اور یہی وہ تاریخی واقعہ پیش آیا کہ جناب عمر یہاں ندامت سے سر جھکا کر حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر کے تحریک دعوت اسلام کے نئے باب کے آغاز کا موجب بن گئے۔ یہاں صحابہ اکٹھے ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی تعلیمات و اخلاقیات سیکھتے تھے۔ یہ مرکز بیک وقت مسلمانوں کی درسگاہ اور عبادت گاہ ہونے کے علاوہ ان کی کمیونٹی سینٹر بھی تھا۔ بعد میں دار ارقم کو دار اسلام بھی کہا جانے لگا۔ یہ گھر کوہ صفا کے پاس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں ایک گھر عطا فرمایا۔ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عطیہ مکہ میں ان کے گھر کو بطور مرکز برتنے کا صلہ ہو۔ دار ارقم کو مرکز بنانے کے اسباب۔ سیدنا ارقم بن ابی ارقم کے اسلام قبول کرنے کا کسی کافر یا مشرک کو کوئی علم ہی نہیں تھا، اس لیے یہ بات لوگوں کے گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی باہم ملاقات کے لیے ان کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ دوسرا، ارقم بن ابی ارقم کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، جو بنو ہاشم کا مخالف قبیلہ تھا۔ مشرکین مکہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمن قبیلے کے فرد کے گھر کو دین حنیف کی تعلیم کا مرکز بنائیں گے۔ ارقم بن ابی ارقم کی عمر اس وقت بمشکل 16 سال تھی
قریش مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کبار صحابہ کے گھروں میں ڈھونڈتے رہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان بنو ہاشم کے کسی گھر یا ابو بکر صدیق ہی کے گھر میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ دار ارقم کو مرکز بنانا نہایت سوچا سمجھا حکیمانہ اقدام تھا۔ اسی حکمت کے باعث کسی مشرک کو اس مرکز کی ہوا بھی نہ لگنے پائی اور یہاں قریش کے اچانک جا دھمکنے کی کبھی نوبت نہیں آئی۔ دار ارقم بعد کے دوار میں سیدنا ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ نے دار ارقم کو اپنی اولاد کے لیے وقف کرتے وقت یہ شرط لازم ٹھہرائی کہ اسے نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ وراثت کے طور پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ورثہ نسل در نسل ان میں رہائش پذیر رہیں۔ وہ جب چاہتے تھے اسے کرائے پر دے دیتے تھے۔ یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہی تھی حتیٰ کہ ابو جعفر منصور کی خلافت کا زمانہ آ گیا۔ محمد بن عمران بن ہند بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس دن کا پتہ ہے جس دن عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے دل میں یہ گھر خریدنے کا خیال پیدا ہوا۔ ایک مرتبہ ابو جعفر حج کے لیے آیا۔ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا۔ ہم اپنے گھر کی چھت پر ایک خیمے میں بیٹھے تھے۔ ابو جعفر عین ہمارے نیچے سے گزرتا تھا۔ اس کی پگڑی اس حد تک میری دسترس میں تھی کہ اگر میں چاہتا تو ہاتھ بڑھا کر اس کی پگڑی بھی پکڑ سکتا تھا۔ جب وہ وادی میں اترتا تو صفا پر چڑھنے تک اس کی نظریں ہماری طرف ہی لگی رہتی۔ جب مدینہ میں محمد نفس زکیہ بن عبداللہ بن حسن نے ابو جعفر کے خلاف بغاوت کی تو عبداللہ بن عثمان بن ارقم بھی ان کے پیروکاروں میں شامل تھے، لیکن انہوں نے خروج میں حصہ نہیں لیا۔ ابو جعفر کے دل میں ان کے خلاف عداوت بھر گئی۔ اس نے مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ انہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ پھر اس نے کوفہ کے ایک شخص شہاب بن ابو الرب کو بھیجا اور ساتھ ہی مدینہ کے گورنر کے نام ایک حکم نامہ بھی ارسال کیا کہ یہ شخص جو کچھ کرنا چاہے اسے کرنے دیا جائے۔ شہاب کوفی عبداللہ بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قید خانے میں گیا۔ ان کی عمر اس وقت 80 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ وہ اس قید و بند سے تنگ آ چکے تھے۔ شہاب نے ان سے کہا اگر آپ دار ارقم بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں تو میں آپ کو اس قید سے نجات دلا سکتا ہوں۔ امیر المومنین ابو جعفر اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ گھر ان کے ہاتھ فروخت کرنے پر رضامند ہو جائیں تو میں ان سے آپ کی معافی کے بارے میں بات چیت کروں گا۔ عبداللہ بن عثمان نے کہا کہ یہ گھر تو وقف ہے، اس میں میرے ساتھ اور بھی بہت سے ورثہ شریک ہیں۔ شہاب بولا آپ اپنے حصے کا سودا کر کے بری الذمہ ہو جائیں، باقی لوگوں سے ہم خود بات کر لیں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن عثمان بن ارقم کو ان کے حصے کی رقم 17,000 دینار طے کر کے ان کا حساب بے باک کر دیا گیا۔ پھر شہاب کوفی ان کے بھائیوں کے پاس گیا اور انہیں زیادہ قیمت کا لالچ دے کر یہ مکان خرید لیا۔ یوں یہ گھر ابو جعفر اور ان کے اقربا کی ملکیت میں آ گیا۔ پھر خلیفہ مہدی نے یہ گھر اپنی بیوی خیزران کو دے دیا۔ اس نے اسے نئے سرے سے تعمیر کرایا تو یہ اسی کے نام سے منسوب اور معروف ہو گیا۔ بعد ازاں یہ موسیٰ ہادی بن محمد مہدی کے بیٹے جعفر کی ملکیت میں آ گیا۔ آج کل دار ارقم مسجد حرام کی توسیع کے بعد موضوعات صحیح کرنے کی جگہ میں شامل ہو گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سیریز کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اولین مسلمان کی باقی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، پیچھے والی ویڈیو دیکھ لیں۔ کائنڈلی سبسکرائب the channel for more informative videos.